صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو قرآن پڑھایا اور سکھایا اور اعلان فرمایا سنقرئک فلا تنسا، نبی جی ہم پڑھائیں گے آپ کو اور آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد والوں کو بتا دیا، صحابہ کو سمجھا دیا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کو یاد کیا، استدرج النبوۃ بین کتفیہ، تو اس نے نبوت کی امانت دونوں کندھوں کے درمیان لے لیا، دونوں سینوں کے درمیان لے لیا نبوت کی امانت کو۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر وحی اتاری جاتی تھی اور ان پر وحی اتاری نہیں جاتی۔ مگر یہ قرآن ہے کیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو دنیا والے جمع کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کچھ لوگوں کی خواہش ہے بہت بینک بیلنس ہو جائے، کچھ لوگوں کی تمنا ہے زمین و جائیداد ہو جائے، کچھ لوگ چاہتے ہیں ایم ایل اے اور ایم پی کا ٹکٹ ملے اور وہاں پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میری شہرت ہو، میرا نام ہو، مجھے سلام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے دنیا بھی بنائی، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بھی بنایا، جنہوں نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح بھی فرمائی کہ اے لوگوں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ ان میں سے اکثریت کفر کی طرف چلی جائے گی، تو میں اللہ کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ سوائے چند لوگوں کے سب کفر اختیار کر لیتے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، سیڑھیوں کو چاندی کی بنا دیتا، ان کے آرام کرنے کے بیڈ اور گدوں کو اللہ کہتے ہیں سونے اور چاندی کی بنا دیا جاتا۔ لیکن کفر کرنے والوں کو اگر سونے اور چاندی کے محلات دے دیے جاتے تو سوائے چند کے اکثریت کفر اور نافرمانی کی طرف چلی جاتی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کفر کے لیے اور کفر اختیار کرنے والوں کے لیے سونے چاندی کی نہریں بہا دیتا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل متاع الدنیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو نافرمانوں کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ عطا نہ کرتا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے دنیا کے سارے ساز و سامان یہ چند روزہ سامان ہیں، یہ دھوکے کی چیزیں ہیں۔ متاع الدنیا، دنیا کے سامان کو اللہ پاک نے متاع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں متاع کا لفظ عربی زبان میں اس کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں صافی کہلاتا ہے۔ کچن میں استعمال کرنے کے لیے جو کپڑا عورتیں استعمال کرتی ہیں اسے صافی کہتے ہیں۔ بنڈی پرانی ہو گئی اسے صافی بنا لیا گیا، چادر پرانی ہو گئی اسے پوچھا بنا لیا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تمام چیزوں کے لیے متاع کا لفظ استعمال کیا جس کا عربی میں اصل ترجمہ صافی ہے، صاف کرنے والا، پوچھا لگانے والا کپڑا۔ جتنی اہمیت ہمارے گھروں میں اس کپڑے کی ہے اتنی اہمیت بھی اللہ کے نگاہ میں اس پوری کائنات اور کائنات میں موجود چیزوں کی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا ہے میرے محبوب اعلان کیجئے دنیا والے جتنی چیزیں جمع کرتے ہیں یہ قرآن ان سے بہتر ہے، قرآن ان سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہتا ہے میرے محبوب یہ دنیا والوں کو جو ہم نے مال و
दौलत दे रखा है, वला तमुद्दन ऐनैक इला मा मत्ताना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। आप आंख उठाकर भी मत देखिए, ये महल्लात, ये चमचमाती हुई कारें, ये ओहदे, ये बिल्डिंगें, इनकी तरफ आप आंख भी मत उठाइए। ये इस काबिल नहीं है कि इन्हें देखकर वक्त खर्च किया जाए। ये तो दुनिया की जिंदगी का जाहिर है और ज़ेब व ज़ीनत है, इसमें हम लोगों को आजमा रहे हैं। लिहाजा अब ये सवाल पैदा हुआ, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तो फिर बताया जाए किस चीज की तमन्ना हम करें, कौन सी चीज है जिसकी ख्वाहिश की जा सकती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, ला हसद इल्ला फिस्नैन रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। दो चीजों के अलावा किसी चीज को देखकर ये तमन्ना न करना, ये अल्लाह मुझे भी हासिल हो जाए। बेहतरीन कार से कोई जा रहा है, राल न टपकाना। बेहतरीन बिल्डिंगों और बंगलों में कोई रिहाइश पसीर है, तो तुम उसके ऊपर तमन्ना न करना कि मुझे भी ऐसी दौलत और ऐसा मकान मिले। कोई बहुत जमीन और जायदाद का मालिक है, वो लाख जमीन और जायदाद का मालिक हो, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे भी ऐसी जमीन और जायदाद मिले। हाँ, तुम्हें अगर लाल टपकाना है और तमन्ना करना है कि मैं ऐसा हो जाऊं, तो इस दुनिया में दो लोग हैं जिन्हें देखकर तुम तमन्ना करो, लाल टपकाओ, ख्वाहिश करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, ऐ अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे। नंबर एक वो आदमी जिसे अल्लाह कुरान दे दे, जिसे अल्लाह कुरान की दौलत दे दे, लेकिन हाफिज कुरान होकर भूल जाने वाला नहीं, कुरान की दौलत पाकर नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारने वाला नहीं। रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार। एक वो आदमी जिसकी रातें कुरान में गुजरती हो, जिसका दिन कुरान में गुजरता हो, पढ़ता भी हो, पढ़ाता भी हो, अमल करता भी हो, अमल कराता भी हो। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सिर्फ कोई आदमी जान लेता है और अमल नहीं करता, परवरदिगार आलम के यहाँ ऐसा आदमी काबिल कदर नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी बात की तालीम देते हुए एक मर्तबा सहाबा के मजमा को खिताब करते हुए फरमाया था, मन याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फयअमलु बिहिन औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन। बताओ कौन है जो मुझसे ये बातें सीख कर अमल करे या अमल करने वालों को सिखाए। मालूम ये हुआ सीखने का मकसद अमल करना है, और कोई बंदा जानता तो है मगर अमल नहीं करता, दानिशमंद तो है, जानता तो है, मालूमात तो है, मगर मालूमात के मुताबिक जिंदगी का किरदार नहीं है। परवरदिगार आलम की निगाह में वो आदमी मुजरिम है, वो अल्लाह की निगाह में गुनहगार है, पकड़ा जाएगा। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, जब तक 5 बातों का बंदा अल्लाह के हुजूर जवाब नहीं दे लेगा, उसका कदम अल्लाह के दरबार से हश्र के मैदान में नहीं हटेगा। 5वीं बात आपने बयान फरमाई थी, इल्म के मुताबिक तुमने कितना अमल किया, अल्लाह के दरबार में तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो किताब है, अगर किसी बंदे को हासिल हो जाए, वो रात दिन उसके अंदर लगा लिपटा रहे, तो परवरदिगार आलम अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, यही वो आदमी है जिसे देखकर तमन्ना करो, ऐ अल्लाह मुझे भी ये दौलत हासिल हो जाए। कुरान तिलावत के लिए भी है, कुरान अमल के लिए भी है, इसके अल्फाज का पढ़ना भी इबादत है और इसके अहकामात पर अमल करना भी फर्ज और जरूरी है। आज हमारे मुआशरे से कुरान मजीद की तिलावत भी निकल गई, आज हमारे मुआशरे से कुरानी अहकामात पर अमल भी निकल गया। अल्लाह के पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس اسلام کا صرف کلمہ ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان لوگ کہہ رہے ہوں گے، لیکن اسلامی روح سے ان کی زندگیاں خالی ہو چکی ہوں گی۔ آج سماج کا جائزہ لیجئے، وہ پاک نبی علیہ السلام جنہوں نے ایمان کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، سب سے بلند درجہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تو ایمان کی علامت راستے سے تکلیف دینے والی چیز کے ہٹانے کو بتائیں۔ اور ذرا اسلامی سماج میں جائیے، پتلی سی گلی ہے 8 فٹ کی، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب کا مکان ہوگا، اخیر تک مکان بنے گا، اور 1-2 سیڑھیاں 8 فٹ کی گلی کے اندر راستے میں ڈال دی جائیں۔ یہ ٹھوکر نہیں ہے، یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے گی کیا قوم؟ یہ تو سیمنٹ اور بالو کے ذریعے جام کر کے کہہ رہی ہے۔ 1400 سال کا یہ فارمولہ اب ہمارے یہاں قابل قبول نہیں رہا۔ آج یہ ہمارا مزاج ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک یہودی کنارے کھڑا ہوا ہے، بہت دیر ہو گئی، کسی نے پوچھا صاحب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہنے لگا میں صبح یہاں سے گزرا تھا تو یہ کانٹے کی جھاڑ بھی نظر آ رہی ہے راستے کے کنارے پر، یہ یہاں موجود تھی، اور اب اس وقت شام ہونے کو آئی، میں واپس آیا تو یہ جھاڑ راستے میں ہے